میں چاند پر پہنچ گئی ہوں. میں لداخ میں موجود مون لینڈ کی بات کر رہی ہوں. بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا؟ میرے خیال سے یہاں سے یہ ٹرک گزر رہی تھی اور پھر یہ نیچے گری ہے. اس میں کچھ دودھ کے پیکٹس تھے، سامان لے کر شاید کہیں لے کی اور ہی بڑھ رہی تھی یہ ٹرک. ہم ایک کاسل میں جانے والے تھے جو چکتن میں تھا. وہ بہت ہی نامی گرامی فورٹ مانا جاتا تھا ایک زمانے میں، لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ ریوئنس میں کنورٹ ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے اور وہ ہانٹڈ ہے. پٹولا ٹاپ پہ ہم پہنچ گئے جو سطح سمندر سے 13,478 فیٹ کی اونچائی پر واقع ہے. یہ فتولا ہے، سطح سمندر سے 13,400 فٹ بلند دیو کامت درہ جو دور سے دیکھے تو لگتا ہے آسمان کو چھونے کی کوشش میں ہے. اس درے کے آس پاس دیکھیں تو اس صحرا کے پہاڑ رنگوں کی عجیب و غریب دھنک لگتے ہیں، گویا کائنات نے انہیں رنگ چننے کی آزادی بخشی ہو. نیچے دیکھے تو دامنوں میں آباد مختلف بھولے بالے لوگوں کی صاف و پاک بستیاں آباد ہیں. آرین وادی سے آئے ہیں تو چکتن پہنچ جائیں گے اور پھر اس درے کی اونچائی ناپنے کا وقت آئے گا. اس درے کی ہیئر پن شرح کو لے کر نیچے اتریں گے تو لاما یورو پہنچ جائیں گے. شہرائے ابریشم کی جاری داستان میں نے اس علاقے کی کہانی کے لیے فتولا کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ درہ تاریخی اعتبار سے مختلف تمدنی، مذہبی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر اس علاقے کے ماضی بعید کے پوری کلہ سے مختلف بناتا آیا ہے. درے لوگوں کو بانٹتے ہیں، لیکن یہی انسانی وجود کے سنگم بھی ہوتے ہیں. اس درے کی آس پاس کی آبادی چکتن سے لے کر خلسی تک ان دو بڑے علاقوں کی املن سرحد ہے، اور اس شناخت نے یہاں کے مقامی راجوں کو کسی طرح سے دونوں علاقوں سے آزاد رہنے کی ہر دم کوششیں کی ہے. بھلے ہی وہ سب ناکام ہوئے ہو، لیکن وہ کہانی اپنی جگہ. پہلے ان بستیوں کو دیکھیں. ایک اور سپاٹ آتا ہے لاما یورو کے نام سے. تو یہ سطح سمندر سے آپ مانیں ہم 11,900 فیٹ کی اونچائی پر اس وقت موجود ہیں. یہ لاما یورو ہے. دور سے دیکھیں یا نزدیک سے، لاما یورو تو چاند کا ٹکڑا لگتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اسے لداخی مون لینڈ یا مون سکیپ کہتے ہیں. روایتی کتابوں کے مطابق لاما یورو کسی زمانے میں ایک جھیل تھا جو کسی بڑے سیلاب میں اپنے کنارے تباہ و برباد کر کے خود کو آزاد کر گیا، لیکن اس علاقے کو بنجر بنا کے. مقامی روایتیں اس تبدیلی کے لیے بہت سارے خدا دوستوں کا نام لیتے ہیں جن کی عبادت نے اس علاقے میں لوگوں کو زمین دکھا دی گھر بسانے کے لیے. میں چاند پر پہنچ گئی ہوں. پہلا قدم بھی میں نے ڈال ہی دیا ہے. میں لداخ میں موجود مون لینڈ کی بات کر رہی ہوں. اس پہاڑ
کا جو پیٹرن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر اور کلر جو دیکھ رہے ہیں یوں لگتا ہے جیسے چاند ہی زمین پر اتر آیا ہو. اس علاقے کی صحرائی وسطوں میں میلوں تک زمین کی عجیب و غریب ارضیاتی ساخت ہے جو چاند کی سطح سے ملتی جلتی ہے. ماہر ارضیات بھی اس روایت کی تصدیق میں لامایورو کو پیلیولیک مانتے ہیں جو کائنات کے مسلسل اور متواتر بدلاؤ میں بنجر ہو گئی. یہ مخصوص زمین لامایورو اور نمکیلا کی مخصوص تلچھٹ یعنی فلیش سے بنی ہے. اس دور میں جب دنیا ایک جوراسک پارک تھا جہاں ڈائناسورز اور ٹرائناسورز جیسے جانوروں کا طوطی بولتا تھا. کشمیر کے تمدنی ورثے میں بھی آگر پچھے نام کے ایک وحشت ناک پرندے کا تذکرہ ہے جس کی پہچان ڈریگن سے ملتی جلتی ہے. انجوائے دا بیوٹی آف مون لینڈ. تو مون لینڈ یہ ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں گی ٹھیک میرے سامنے یہ پرپل کلر کے پہاڑ ایکسپیرینس کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اگر آپ ماؤنٹین لور ہے تو وہ آ سکتے ہیں لداخ. یہاں آپ کو اسی طرح کے خوبصورت پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے. کچھ لوگ تو لامایورو کی ان زمینی پرتوں کا وجود کائنات کے اس سے پہلے والے دور سے کرتے ہیں جب زمین کے ٹیکٹونک پلیٹس کے ہیر پھیر سے یہ عجیبی ساخت کی زمینی سطح ابھر کر آ گئی. اس علاقے میں کوئی پیڑ پودا نہیں لیکن پتوں کے بسیار فاسلز ہیں. ہوائیں آرام سے چلتی ہیں جیسے وقت کی گردشوں سے تھکی ہوئی ہوں. فضا میں دباؤ یعنی ایٹماسفیرک پریشر بھی بہت کم رہتا ہے. لیکن ہماری ٹیم میں خالی ہماری پوری ٹیم میں خالی مجھے ہوا اور میں امید کرتی ہوں کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو کیونکہ ابھی ہم اور آگے مزید جا رہے ہیں. تو یہ آتا رہتا ہے یہاں. اور تمہیں پتہ ہے مجھے لگا ہی نہیں یہ خون ہے. مجھے لگا میری ناک میں سوچ رہی کیا ہو گیا اچانک. پھر جب ٹیشو ایسے کیا ناک کے ساتھ تو لگا خون ہے. ہر جگہ چکنی مٹی ہے جو اصل میں اسی پری ہسٹورک جھیل کی تلچھٹ ہے جو ہواؤں کٹاؤ اور ارضیات کی معمول کے جوڑ توڑ کے نتیجے میں عجیب و غریب بناوٹ سے اپنی نئی پہچان بنا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ چاند کی سطح کے تصاویر یا کسی اور ان پٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ماہرین لامایورو آتے ہیں کیونکہ زمین پر چاند سے میل کھانے والی زمین لداخ میں ہی ہے. Kindly introduce yourself. I'm Philip. I'm from Switzerland. What fascinates you more about the region, about this place? Because in Switzerland we have a lot of mountains, and I like mountains area, and it's for me it's the best area is mountains area. I don't like too much sea. Okay. Yeah, I've been many places with sea. Basically, we are from Kashmir, and you have traveled to Kashmir as well. Yeah. How do you find Kashmir? I mean, people say that Kashmir is similar to Switzerland. Do you think so? If they believed it, they believe that. Yes, a little bit, but Little bit it is. very few. You have mountains, we have mountains, but many things are completely different. Okay. Do you know Switzerland is very small country, and we protect a lot of nature. We have not rubbish everywhere. We take care about many things, clean, no pollution. So maybe it's not completely like this in Kashmir. Okay. Sorry, but لامایورو چاند جیسا ہے لیکن ہے تو ایک صحرا. اس کی تبدیلی کو یہاں کے لوگ ان کے اعتقاد سے ہی نفی کرتے ہیں اور شاید نام بھی مذہبی ہے. لامایورو کے معنی ایک اٹرنل مونیسٹری کے ہیں یعنی لامایورو نہ ہوا ایک ادمی یا ابدی خانقاہ ہو گئی. اس کے جھیل سے بنجر بننے کے لیے لوگ مذہبی پیشواؤں کا اکثر ذکر کرتے ہیں جن کی عبادت کا یہ کرشمہ ہے ایسا وہ بتاتے ہیں. we are just in the beginning of our travel, 3 weeks now. So after that we will go to Pangong Lake. We have a motorbike from India with plaque number from India, so we can't go to Pakistan. So no. No one go? Because you are not friend with Pakistan.
ہے تو بہت ساری جگہیں جو لاما یورو کو مشہور کرتے ہیں، لیکن دو بڑی مشہور ہیں، ایک یہاں کی زمین اور دوسری یہاں کی مونیسٹری۔ یہ بودھ خانقاہ لداخ کی مونیسٹریز میں قدیم ترین گردانی جاتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق لاما یورو علاقے میں بودھ دھرم کے آنے سے قبل بنچوس کا گہوارہ تھا، ان لوگوں کا جو کائنات کی طاقت کے پجاری تھے، جن کے بارے میں داہانوں میں اس سے قبل شمارے میں نے بات کی تھی۔ لداخ یوٹی میں جو اولڈسٹ اور لارجسٹ گومپاز ہے، ان میں سے ایک ٹھیک میرے سامنے مہاینا بدھ مت کی روایتوں کے مطابق لاما یورو کی بودھ خانقاہ کی بنیاد کشمیر سے گئے ایک راہب ارہت نیاما گونگپا نے عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور سے 500 یا 600 سال قبل ڈالی تھی۔ اس دور میں کشمیر بدھ مت کا سب سے بڑا مرکز تھا اور مذہب کے پھیلاؤ کے لیے راہب سری نگر سے آس پاس کے علاقوں میں جایا کرتے تھے، لیکن بدھزم کے قدم پا روایتوں کے مطابق اس موناسٹری کو 11ویں صدی میں بنایا گیا۔ تب لداخی بادشاہ نے رنگزن زنگپو نام کے راہب کو علاقے میں 108 مذہبی عمارتیں تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس علاقے کے بہت سارے گمپا اسی دور میں بنائے گئے۔ عین ممکن ہے کہ کشمیری راہب کی قبل مسیح والی عمارت وقت کے اتار چڑھاؤ میں مسمار ہو گئی ہو اور پھر 11ویں صدی میں نئی عمارت بنائی گئی ہو، وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں بودھ خانقاہوں کی دیواروں پر مذہبی مصوری اور نقش و نگاری کے لیے مصور کشمیر سے ہی لداخ اور تبت جایا کرتے تھے، اور اس آرٹ میں کشمیر کا اثر آج بھی واضح ہے۔ ان کشمیری پینٹرز کی زبردست مانگ ہوا کرتی تھی۔ زینگپو بجائے خود ان مصوروں کی تلاش میں 3 بار کشمیر آئے۔ لاما یورو کی مونیسٹری اور اس کے اگل بغل میں لاہکنگ گمپا کے کھنڈرات سے کشمیری پینٹرز کا فن آج بھی صدیوں سے چلے آ رہے اس رشتے کی گواہی دیتا ہے۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ کچھ وقت پہلے یہاں سے لینڈ سلائڈ ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ سارا روڈ خراب ہوا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے مٹی کے بڑے تودے گرائے ہیں، تو اس سے کافی ڈیمیج ہوا ہے یہاں اس روڈ سے۔ 1820 میں ولیم مونکرافٹ لداخ گئے تو لاما یورو میں انہوں نے 3 بودھ عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا جو اینٹ اور لکڑی سے بنے تھے اور جن کی دیواریں سرخ اور سفید رنگوں سے مزین تھے۔ انہوں نے لاما یورو کی مونیسٹری سے منسلک 500 مرد اور خواتین راہبوں کا تذکرہ کیا ہے جو بستیوں میں لوگوں کے گھروں میں عبادتی رسوم بجا لانے کے لیے رہتے تھے۔ اس مونیسٹری میں راہبوں کی تعداد بدلتی رہی ہے، کبھی 400 تھی، کبھی 40۔ اس مونیسٹری کے احاطے میں سال میں 2 ماسک فیسٹیولز ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سیاح وافر تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ اس بودھ خانقاہ کے حوالے سے مونکرافٹ کی یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ یہ موناسٹری مسلمان سلاطین کے درباروں میں بہت معروف رہی ہے۔ انہیں اس خانقاہ کے مکینوں نے بذات خود بتایا کہ ان کے پاس اورنگزیب، فدائے خان، شیر خان، احمد شاہ اور بلتی حکمرانوں کے وہ خطوط اور حکم نامے موجود ہیں جن میں لداخ کے راجاؤں کو راہبوں کی روزمرہ کے مذہبی کاموں میں دخل اندازی سے متنبع کیا گیا تھا۔ وہ خطوط قرون وسطیٰ کے اس خطے میں مسلمان بادشاہوں کی مذہبی رواداری اور فراخ دلی کی دلیل دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاتی چلوں کہ پچھلی صدی کے اواخر میں جب بعض محققوں نے اس موناسٹری کے منتظمین سے مونکرافٹ کو دکھائے گئے خطوط کا تذکرہ کیا تو وہ اس بات سے صاف مکر گئے کہ کبھی ایسے دستاویزات ان کے پاس موجود تھے، لیکن انہوں نے کچھ پتھروں پر کنندہ تحریروں کا تذکرہ کیا جو شاید اس زمانے کے احکامات کا حصہ تھے۔ مکان بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ یہاں گیسٹ ہاؤسز بھی بنائے ہیں تاکہ اگر کوئی یہاں سے گزرتا ہے تو ممکن ہے وہ یہاں رکے۔ اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ نیچے زمین کے پیٹرن کی اور دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے یا نہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کروں گی۔
ताकि मैं आपको ये दिखाऊं. इन्होंने ज़मीन पर ये पत्थर बिछाए हैं और ये पत्थर अलग अलग कलर से हैं, यूँ लग रहा है जैसे टाइल्स है. वो इन्होंने इन्हीं पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट किए हैं. इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए मुझे इस दर्रे के उस तरफ से चिकथन जाने की ज़रूरत है ताकि इलाके के किस्से पारीना का ये बाब भी मुकम्मल हो जाए. इस वक्त मैं सतह समंदर से 12,198 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हूँ. ये जो एक मखसूस पास है इसको कहते हैं नमकीला पास. दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है, काफिला एंड रेंजर्स. Okay. रेंजर्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड काफिला इज फ्रॉम दिल्ली NCR. अच्छा. सो बेसिकली इस ग्रुप में वी हैव टोटल राइट नाउ लद्दाख में वी हैव टोटल 21 बाइक्स एंड 1 कार. 21 बाइक्स में से नियरली 18 बाइक राइडर्स ऐसे हैं जिनका पहला तजुर्बा है. 1500 साल का ये जी इसका इससे पहले ये बना हुआ है ना. बिल्कुल. पहले तो ये राजा का नाम है ये बनाने वाला का नमलिंग खान चो. नमलिंग खान चो जो उधर से आया है ना, चीन की तरफ, वो लासा बोलेगा, जी जी जी. उधर से आया है. चिकथन एक बड़ा गांव है जो करगिल और फतुला के बीच में आता है. अगर आप आर्यन वादी से आ जाए तो ये गांव माजी करीब के बल्तिस्तान का सरहदी इलाका था और हर बड़े बदलाव में ये पहला हदफ रहता था. मौरखीन के मुताबिक सितंबर 1532 में मिर्ज़ा हैदर शाह दुगलत तस्खीर लद्दाख के बाद सहराई भुखमरी से बचने के लिए कश्मीर की तरफ आ रहा था तो पहले चिकथन के मजहब को बदल डाला. बाद में लद्दाखी बादशाह सेवंग नामग्याल ने इस इलाके के राजा की सरकूबी की, लेकिन जब वो मर गया तो इलाका फिर उसके हाथ से निकला. उसके जानशीन जमयंग नामग्याल ने पुरी के 2 शहजादों को जो चिकथन और करसे में मुसलमान हो गए थे और खुद को सुल्तान जतलाते थे कि सरकूबी का हुक्म दिया. हम इस वक्त खरदून चिकथन में हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बड़ा सा फोर्ट, ये चिकथन फोर्ट है. चिकथन की अब तक की कहानी इन 2 शहजादों में से एक की है जिनका नाम सेरिंग मलिक था. ये कहानी लोग पुश्त दर पुश्त एक दूसरे को बताते आए हैं ताकि सहरा के बंजर में उनके वजूद की दास्तान फले फूले. जिमयांग नामग्याल ने चिकथन के शहजादे को सजा देने का फैसला किया और फौज को अपने साथ लेकर गया तो बर्फानी तूफान ने उनकी फौज का कला कमा किया. जो बच गए वो शहजादे और अस्करदू के हाकिम अली मीर की इत्तेहादी फौजियों के हत्थे चढ़ गए. फिर उसके बाद और दूसरा ने भैया बहुत ये राजा है यहाँ से. आखिरी में ठट्टा खान ने बनाया. ठट्टा खान आया उधर से बल्तिस्तान से, उसने बनाया ऊपर वाला. जिमयांग गिरफ्तार हो गया और अस्करदू भेजा गया. अली मीर शेर खान ने लद्दाख की ईंट से ईंट बजा दी और वापस घर चला गया. लेकिन घर जाने की बाद की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है. 2 रिवायतें हैं. एक रिवायत है कि उसकी साहिबजादी घायल खातून जिमयांग पर फिरेफ्ता हो गई. रिवायतों में है कि अली मीर ने जब ये सूरत हाल देखी तो जिमयांग को अपनी बेटी उसके अक़द में देने का ऑफर दिया. दूसरी रिवायत है कि ये दोनों लद्दाख का बादशाह और अस्करदू का बादशाह हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे तो इन लड़ाइयों से बचने के लिए इसने रिश्ते की शक्ल ले ली और लद्दाख के बादशाह को जंग में हराने के बाद उसको अपनी बेटी से शादी करने की ऑफर दे दी जो उसने कबूल की. अब 2 रिवायतों में से जो भी सही हो, हकीकत ये है कि घायल खातून जिमयांग के अक़द में आ गई और दुल्हन बनकर लद्दाख की रानी बन गई. इस शादी से लद्दाख और अस्करदू के रोज रोज के झगड़े भी खत्म हो गए. लेकिन ये लद्दाख की तारीख में इस्लाम के फैलाव का एक संग मील साबित हुआ. लद्दाख में इसी खातून की पुश्त से जन्मे शहजादे हाकिम हो गए और शहजादी की डॉवरी में आए लोगों में से लद्दाख के बल्ती संगीतकार थे
اور اس ملکہ نے بلتستان اور کشمیر سے سید اور آخون لوگ لا کر لداخ میں آباد کر کے اسلام کے پھیلاؤ میں ایک نئی جہت بخشی۔ یہاں کی پہاڑی اونچائیوں پر ایک قلعہ ہے جس کو 16ویں صدی میں مقامی راجہ سیرنگ ملک نے بنایا تھا۔ اس کی تعمیر میں چور بٹہ کے عظیم معمار سینگ خان چندن اور اس کے صاحبزادے نے کی، جو ایک آرکیٹیکٹ تھا، کار نجار بھی جانتا تھا اور ترخانی بھی خوب آتی تھی، اور وہ بھی صحرا میں۔ مقامی باشندوں میں مشہور رازی کھر کے اس قلعے کے دامن میں زیر زمین پانی کی چھوٹی نہر بنائی گئی تھی جو ایک چشمے سے پانی لاتی تھی، وقت کے بوجھ تلے اب دب گئی ہے۔ چندن کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جب اس نے چکتھن کا محل تعمیر کیا تو اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ 1 سال بعد جب لیہ کے حاکم نے اسے لیہ پہلس بنانے کا حکم دیا تو اس نے اسے بائیں ہاتھ سے بنایا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لیہ پیلس سے بھی پرانا ہے اور اسے بنایا تھا بلتستان کے ایک پرنس نے، جس پر وہاں جان لیوا حملہ ہوا تھا اور اسے بلتستان چھوڑنا پڑا تھا۔ پھر انہوں نے چکتھن میں پناہ لی، اور یہ 8ویں صدی کی بات ہے۔ جو بلتستان کے ورکرز ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس محل کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کی تعمیر کی شروعات دراصل شہزادہ تتا خان نے 8ویں صدی میں کی، جب وہ بلتستان سے اپنے بھائیوں کی سازش کی بو سونگ کر بھاگ کر آیا اور چکتھن میں آباد ہو گیا، لیکن محل بنا نہ سکا، اور اس 16ویں صدی میں اس کے جانشین نے اس محل کو مکمل کر دیا۔ آج تو آپ کو اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک کھنڈر ہے۔ ایک زمانے میں یہ اپنی شان و شوکت برقرار رکھے ہوئے اس پورے علاقے پر نظر گزر رہتی تھی، جو بھی وہاں پر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں لداخی اور تبتین آرکیٹیکچر کا بے مثال نمونہ تھا۔ لوگ کہانیوں سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ 9 منزلہ محل 9 برس 9 ماہ اور 9 دن میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں گھارے اور لکڑی سے بنے اس محل کے اوپر ایک چھوٹا کمرہ تھا جو تیز ہواؤں سے خود بخود گھومتا رہتا تھا۔ چکر کس کو لگاتے تھے؟ یہ کمرہ یہ بیچ میں لکڑی لگا ہوا نا، پھر اس کے اوپر لکڑی کا کمرہ بنایا، وہ اس کو پڑ لگائے گا نا، ہوا سے چلتا تھا۔ اچھا، ہاں ہوا سے چلتا؟ ہاں، ہوا سے چلتا ہے۔ یہ محل 1834 تک استعمال میں تھا جب ڈوگرا فوجیوں نے علاقے کو زیر کر دیا۔ اس کے جو مالک تھے اس نے یہ آفر بھی کیا کہ اس جگہ پر ایک اسپتال بنایا جائے، لیکن سرکار نے ان کی بات کو نہیں سنا۔ اب یہ ایک کھنڈر ہے، حالانکہ یہ لداخ کے سب سے قدیم قلعوں میں سہر فہرست ہے، لیکن کسی بھی حکومت نے اس کی حفاظت کے حوالے سے کام کرنا نامناسب سمجھا۔ اب یہ حال ہے کہ لوگ اس کو بھوتوں کا گھر سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا اس کے بارے میں کہ آج یہ جگہ جو ہے یہ بہت ڈراؤنی جگہ ہے، سچ ہے؟ اس کے ساتھ جلدوز بولے گا، مل کر بیٹھے گا، یہ دیو انسان اپنی سب مل کر یہاں کم کرتا تھا، انسانوں نے مل کر کم کرتا ہے۔ یہ بولے گا یہاں دیو بھی بیٹھے گا، انسان بھی بیٹھے گا، راجا کے ساتھ دیو بیٹھے گا۔ میں اور میری ٹیم نے وہاں جانے کی کوشش کی تو مقامی لوگوں نے روک دیا، کہا کہ آپ بھوتوں کی نظر ہو جائیں گے۔ یہ تھی لاما یورو اور چکتھن کی کہانی، جو شاید ہی کبھی آپ نے اس سے پہلے سنی ہو۔ آخر تک یہ شمارہ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ سفر کرتے رہیں۔ آج کے شمارے سے مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔